بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 31 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث صحیح لغیرہ اور حدیث حسن لغیرہ کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث صحیح لغیرہ اور حدیث حسن لغیرہ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 30 میں ہم نے حدیث حسن لذاتہ کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں ہم نے حدیث حسن کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف اور اس کے جو تعریفات میں مختلف الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ ذکر کیے، اور حدیث حسن کا حکم ذکر کیا، مثال ذکر کی، اور حدیث حسن کے مراتب ذکر کیے، اور صحیح الاسناد اور صحیح اور حسن الاسناد اور حسن میں فرق ذکر کیا، اور اس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حسن صحیح کا مطلب بیان کیا۔ اسی طرح حدیث حسن کے بارے میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصطلاح کے بارے میں تفصیل ذکر کی، اور آخر میں ہم نے حدیث حسن کے مضان اور مواقع بیان کیے۔ آج کے سبق میں ہم حدیث صحیح لغیرہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ حدیث مقبول کی 4 قسمیں بنائی تھی: صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ۔ صحیح لذاتہ وہ ہے کہ جس میں 5 شرائط موجود ہو، یعنی سند متصل بھی ہو، اور راوی عادل بھی ہو، اور کامل و ضبط بھی ہو، اور شاذ نہ ہو، اور معلل نہ ہو۔ حدیث حسن لذاتہ میں ہم نے بتایا کہ حدیث حسن لذاتہ میں صحیح لذاتہ کے تمام شرائط موجود ہوتی ہے، سوائے ایک شرط کے کہ وہ شرط کمزور ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضبط اس میں ناقص ہوتا ہے۔ تو حدیث صحیح لغیرہ کے بارے میں یہ تعارف ہے کہ در حقیقت وہی حدیث حسن لذاتہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں ایک اور طریق کے ساتھ وہ حدیث منقول ہو، چاہے وہ طریق اسی درجے کی ہو اور یا اس سے قوی ہو، اور اس کو صحیح لغیرہ اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں جو صحت آ جاتی ہے یہ اس کے ذات کی وجہ سے یا اسی سند کی وجہ سے آتی نہیں ہے، بلکہ ایک اور سند کے ساتھ ملانے کی وجہ سے اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث صحیح لغیرہ کی تعریف یہ ہو گئی کہ وہ حدیث حسن لذاتہ جب وہ کسی اور طریق کے ساتھ منقول ہو۔ حدیث صحیح لغیرہ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حدیث صحیح لغیرہ کا مرتبہ یہ حدیث حسن لذاتہ کے مرتبے سے اونچا اور حدیث صحیح لذاتہ کے مرتبے سے نیچے۔ تو بہرحال سب سے بلند مرتبہ حدیث صحیح لذاتہ کا ہے، اس کے بعد پھر حدیث صحیح لغیرہ کا ہے، اور پھر حسن لذاتہ کا ہے۔ حدیث صحیح لغیرہ کی مثال ذکر کرتے ہیں۔ حدیث محمد ابن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ محمد بن عمر نقل کرتے ہیں ابو سلمہ سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر اپنی امت پر تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض کر دیتا۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو محمد ابن عمر ابن علقمہ ہے یہ مشہور روات میں سے ہیں صدق اور امانت داری کے لحاظ سے، لیکن ان کا جو حافظہ ہے وہ اس قدر قوی نہیں تھا، اس وجہ سے بعض حضرات نے حافظے کی وجہ سے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے صدق اور جلالت کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ان کی حدیث حسن لذاتہ ہو جاتی ہے، اور ان کا درجہ صحیح لذاتہ کا نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث دیگر طرق کے ساتھ بھی منقول ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، لیکن اب یہ صحیح ہوگی صحیح لغیرہ، یعنی غیر کی وجہ سے اس کو صحیح کا درجہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم حدیث حسن لغیرہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حدیث حسن لغیرہ کی تعریف یہ ہے کہ در حقیقت حدیث حسن لغیرہ جو ہوتی ہے وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن دوسرے طریق سے اور دوسرے سند کے ساتھ آنے کی وجہ سے یہ پھر حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث صحیح لذاتہ میں ہم نے 5 شرائط ذکر کیے تھے کہ سند متصل ہو، اور راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو، اور معلل
اور شاذ نہ ہو. تو ان 5 شرائطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے. مثلا سند متصل نہیں ہے، یا راوی عادل نہیں ہے، یا راوی میں ضبط نہیں ہے، یا اس میں شذوذ ہے، یا اس میں علت ہے. تو ان اوصاف میں سے کوئی ایک وصف اگر مفقود ہے، موجود نہیں ہے، تو وہ ضعیف ہو جائے گی. لیکن وہ ضعیف حدیث جس کے طرق متعدد ہو جائے، جس کی وجہ سے جو کمزوری تھی وہ کمزوری پوری ہو گئی، تو وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے. اور اس حسن کو پھر حسن لغیرہ ہی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اپنی ذات کی وجہ سے تو یہ ضعیف ہے، لیکن دوسرے طریق کی وجہ سے یہ حسن کے درجے میں آ جاتی ہے. لہذا حدیث حسن لغیرہ کی تعریف یہ ہو گئی ان یروى من طریق آخر فاکثر علی ان یکون الطریق الآخر مثلہ او اقوى منہ، کہ وہ ضعیف حدیث جو دوسرے طریق کے ساتھ منقول ہو، چاہے وہ دوسرا طریق اس درجے میں اس کے برابر ہو یا اس سے قوی ہو. اور اس میں جو ضعف آتا ہے یا تو سوء حفظ کی وجہ سے آتا ہے، یا سند میں انقطاع کی وجہ سے آتا ہے، یا راوی میں جہالت کی وجہ سے آتا ہے. حدیث حسن لغیرہ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حدیث حسن لغیرہ کا مرتبہ حدیث حسن لذاتہ کے مرتبے سے نیچے ہے. اور اس کا پتہ کب چلے گا؟ اس کا پتہ تب چلے گا جب 2 احادیثوں کا آپس میں تعارض ہو. تعارض کے وقت اس کا پتہ چل جاتا ہے. لہٰذا اگر 2 حدیث کا آپس میں تعارض ہے، ایک حدیث حسن لذاتہ ہے اور ایک حسن لغیرہ ہے، تو حسن لذاتہ کو ہم تقویت دیں گے. حدیث حسن لغیرہ کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ مقبول حدیث ہے، اور یہ تقسیم ہی مقبول حدیث کی ہے. مقبول حدیث کی 4 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ. لہذا حسن لغیرہ حدیث سے بھی احکام میں استدلال کیا جا سکتا ہے. جہاں تک حدیث حسن لغیرہ کی مثال کی بات ہے، تو اس کی مثال سنن ترمذی میں ہے. ما رواہ الترمذی وحسنہ من طریق شعبہ عن عاصم بن عبید اللہ عن عبداللہ بن عامر بن ربیعۃ عن ابیہ ان امرأة من بنی فزارة تزوجت على نعلین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیت من نفسک ومالک بنعلین قالت نعم فاجاز. یہ ایک حدیث ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اور اس کو حسن قرار دی ہے. سند ہے، شعبہ نقل کرتے ہیں عاصم بن عبید اللہ سے، اور وہ عبداللہ بن عامر سے، اور وہ اپنے والد عامر بن ربیعہ سے، کہ ایک عورت بنی فزارہ کی تھی اور اس نے 2 جوتیوں کے بدلے نکاح کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم 2 جوتوں کے بدلے میں اپنے مال اور اپنے جان کے بدلے میں راضی ہو؟ تو اس نے کہا میں راضی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو جائز قرار دیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عمر، ابو ہریرہ اور ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیث منقول ہے. تو اب اس میں اگر ہم دیکھ لیں، اس سند کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دی ہے، حالانکہ اس میں جو عاصم راوی ہے وہ ضعیف ہے، اس کا حافظہ خراب تھا. لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو اس وجہ سے حسن قرار دی کیونکہ وہ دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث منقول ہے، لہذا اس کی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. حدیث مقبول کی 4 اقسام، یعنی حدیث صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ کی تعریفات اور تفصیل ذکر کرنے کے بعد ہم آخر میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ خبر واحد مقبول کی پھر آگے مختلف قرائن کی وجہ سے اس کو تقویت ملتی ہے. اگر اس میں قرائن آ جائے، یعنی خوبی آ جائے، سند میں ایسی چیزیں شامل ہو جائے جس کی وجہ سے سند کو تقویت ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے اس کو مزید اس میں تقویت پیدا ہو جائے گی. تو ہم وہ امور مقویہ یا امور مرجحہ ذکر کرتے ہیں. ویسے تو خبر واحد محتب بالقرائن، یعنی وہ قرائن جس کی وجہ سے خبر واحد کو تقویت ملتی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. بعض علماء کرام نے 50 بیان کیے ہیں، بعض نے 100 تک پہنچائے ہیں، لیکن ان میں سے چند کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک ماخرجہ الشیخان ہے، یعنی کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا. دوسرے نمبر پر کسی حدیث کا مشہور ہونا، اور تیسرے نمبر پر کسی حدیث کا مسلسل بالائمۃ الحفاظ ہونا. تو یہ امور ہے جس کی وجہ سے اس کو تقویت ملتی ہے. چنانچہ نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہو اور وہ متواتر نہ ہو، تو اس حدیث کو دیگر حدیث پر تقویت اس کو حاصل ہوتی ہے.
اور اس کی تقویت کی وجہ یہ ہے کہ صحیحین کے جو مصنفین ہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علم حدیث میں اور علم حدیث میں بلند مقام ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کو غیر صحیح حدیث سے ممتاز کرنے میں ان کو یہ سب سے مقدم ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے ان کی کتابوں کو قبولیت سے نوازا ہے۔ یہ تین وجوہات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کو دیگر کتابوں میں پر مقدم کرنے کے لیے بتائی ہے شرح نخبۃ الفکر میں، لیکن پیچھے بھی ہم نے تقسیم صحیح میں بتایا کہ یہ اجمالی اعتبار سے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صحیحین کی تمام احادیث کو دیگر احادیث پر تقویت حاصل ہو۔ بعض مرتبہ ایک حدیث ترمذی شریف کی ہوگی اور اس کو صحیحین کی حدیث پر فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امور مرجحہ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ امور مرجحہ اس کے علاوہ بھی ہے، ترجیح کے اصول اور بھی ہے، وہ ان دیگر وجوہات کی بنا پر کبھی ترمذی شریف کی حدیث یا طبرانی کی حدیث اس کو صحیحین پر تقویت ملتی ہے۔ دوسرا جو قرینہ بتایا ہے وہ کسی حدیث کا مشہور ہونا۔ مشہور کے بارے میں تفصیل پیچھے گزر چکی۔ مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت کرنے والے ہر زمانے میں 3 سے کم نہ ہو۔ تو اب اگر ایک حدیث ہو اور وہ ہر زمانے میں اس کے روات 3 سے زیادہ ہو، 3 سے کم نہ ہو، تو اس حدیث کو تقویت ملتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس حدیث کو تقویت ملتی ہے جو مسلسل بالائمۃ الحفاظ ہو۔ اگر ایک حدیث کو مسلسل ائمہ نقل کرے تو اس حدیث کو بھی تقویت ملتی ہے۔ مسلسل بالائمۃ الحفاظ کی ایک صورت اور ایک مثال یہ ذکر کی ہے کہ مثلا ایک حدیث ہے، وہ امام احمد رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں امام شافعی سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں، اور پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا امام شافعی سے نقل کرنے میں ایک اور راوی بھی ان کے ساتھ ہو، اور اسی طرح امام شافعی کا امام مالک سے نقل کرنے میں ان کے ساتھ ایک اور راوی شریک ہو، تو یعنی ساتھ حدیث عزیز بھی ہو اور مسلسل بالائمہ ہو، تو ایسی حدیث کو بھی تقویت ملتی ہے۔ خبر واحد محتب بالقرائن کا حکم کیا ہے؟ تو پیچھے تو ہم نے بیان کیا حدیث مقبول کی جو سب سے کمزور قسم ہے حسن لغیرہ، اس سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں اور اس سے بھی احکام ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن جو صحیح لذاتی ہی ہے، حسن لذاتی ہی ہے اور صحیح لغیرہ ہی ہے، اس پر بلند مقام حاصل ہے۔ تو اسی طرح جو صحیح لذاتی ہی میں آگے جو قسمیں ہیں، اگر وہ ماخرجہ شیخان ہو یا حدیث مشہور ہو یا مسلسل بالائمۃ الحفاظ ہو، تو وہ دیگر احادیث کی بنسبت اس کو ترجیح ملے گی۔ تو بہرحال یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ چینی جتنی زیادہ ہوگی میٹھا اتنا ہوگا، تو اسی طرح جو حدیث میں صحت کے جو اوصاف ہے، صحیح ہونے کے اوصاف ہے، یعنی وہ اوصاف جو خبر کو صحیح بناتی ہے، تو وہ اوصاف جتنے قوی ہوں گے اتنے اس حدیث کو قبولیت زیادہ ملے گی۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے ایک تو صحیح لغیرہ کی تعریف ذکر کی اور اس کا تعارف ذکر کیا، حدیث حسن لغیرہ کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کی، جس میں ہم نے صحیح لغیرہ کی تعریف، صحیح لغیرہ کا مرتبہ، صحیح لغیرہ کی مثال، صحیح لغیرہ کا حکم، اس کے بعد پھر ہم نے حسن لغیرہ کی تعریف، حسن لغیرہ کا مرتبہ، حسن لغیرہ کی مثال اور حسن لغیرہ کا حکم بیان کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے خبر واحد محتب بالقرائن کی بحث کی مختصراً، جس میں 3 قسمیں بیان کی۔ ایک وہ ہے کہ کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا، دوسرا کسی حدیث کا مشہور ہونا، تیسرا کسی حدیث کا مسلسل بالائمۃ الحفاظ ہونا۔ تو اس کی وجہ سے اس کو فرق یہ پڑے گا کہ اس کی وجہ سے ان کو اس حدیث کو تقویت ملے گی۔ اگلے سبق میں ہم حدیث محکم اور مختلف الحدیث کی بحث کریں گے۔ حدیث کی ایک اور قسم شروع کریں گے، حدیث محکم اور مختلف الحدیث۔